دہشت گردی ختم نہ کی تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا۔ فوج پر تنقید سے بڑی ملک دشمنی کیا ہوگی؟ قربانیاں دینے والوں کے خلاف پروپیگنڈے کا لائسنس نہیں دے سکتے۔ مخصوص ٹولہ انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا جعفر ایکسپریس سے 339 یرغمالیوں کو بازیاب کرایا۔ آرمی چیف کور کمانڈر کی لیڈرشپ میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ زرار یونٹ کے جوانوں افسروں کا عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا، اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو طالبان سے اپنے رشتے بتاتے ہوئے تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو رہا کیا۔ خیبر پختونخوا کو 600 ارب روپے دیے گئے، دیکھنا ہوگا کہ خطی رقم کہاں خرچ ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف یکجان ہونا ہوگا، امن کے لیے تمام اکائیوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کوئٹہ اعلیٰ سطح سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ اور گورنر بلوچستان بھی شریک ہوئے۔ جعفر ایکسپریس حملے سے متعلق حالیہ آپریشن کے کامیاب انعقاد پر بریفنگ۔ اجلاس کے شرکاء کو بلوچستان میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس آپریشن میں شامل بہادر افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ کامیاب آپریشن پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کمبائنڈ ملٹری اسپتال کوئٹہ کا دورہ کیا، زخمیوں کی عیادت کی، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر کے دلاسا دیا۔ ہر بات پر کہتے ہیں قیدی نمبر 804، ملک میں اور بھی بڑے مسئلے ہیں، ان پر بھی دھیان دیں۔ ہمارے ووٹروں کو قیدی نمبر 804 کی رہائی سے کوئی دلچسپ نہیں۔ دشمن ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سیاسی باریاں چلتی رہیں گی مگر ہمیں مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بطور سابق وزیر خارجہ کہتا ہوں کہ جو قوتیں پاکستان اور خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں وہ متحد ہیں۔ سوال یہ ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نواز شریف نے پہلا نیشنل ایکشن پلان بنایا، کوئی ایسی وجہ نہیں کہ شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہ بنا سکے۔ دہشت گردوں نے 400-500 افراد جرغمال بنائے۔ پی ٹی آئی کے سوا دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، تھوڑی شرم کریں، تھوڑی حیا کریں۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا حملے کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے منفی کردار ادا کیا، دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا۔ بلوچستان کا بحران ایوب دور میں شروع ہوا تھا، ان کی حکومت میں باجوہ فیض نے دہشت گرد بسانے کا کہا۔ اپوزیشن ایک شخص کے اقتدار کی جنگ نہ لڑے، ملک کی سالمیت کی جنگ لڑے۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر دفاع میں حیا ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے، یہ سب پی ٹی آئی نہیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ اسد قیصر کا خواجہ آصف کا جواب، کہا ان میں گنجائش اور صلاحیت ہی نہیں، اخلاقی جرات اور حیا ہوتی تو استعفے کا اعلان کر دیتے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، امید ہے ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی، ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا۔ شبلی فراز نے دہشت گردی پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دے دی، کہا اے پی سی میں بانی پی ٹی آئی کو بھی مدعو کیا جائے، دہشت گردی اہم مسئلہ ہے، پیرول پر بھی باہر لا سکتے ہیں۔ ٹنڈولا میں سیکیورٹی اداروں کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے حملہ ناکام بنایا گیا۔ ایک دہشت گرد نے خود کو گیٹ پر اڑا لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جنڈولا میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین، کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے، قوم دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
بلوچ روایات میں نہتے مسافر خواتین، ٹیچرز، باربرز، نائی، دھوبی، کہیں بلوچستان کی یہ روایات نہیں رہی. ہم تمام بلوچستان کے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ جو ٹیررزم ہے اس کو بلوچ سے جوڑا بھی نہ جائے گا، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گردی کو بلوچ سے نہ جوڑا جائے، اس کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. اس دہشت گردی کا قلع کما ضروری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا نہتے مسافروں، عورتوں، بچوں کو نشانہ بنانا بلوچ روایات نہیں. دہشت گرد چند گھنٹے کے علاوہ بلوچستان کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکتے. سیکیورٹی فورسز کے جوان سینے پر گولی کھا کر ہماری ماں اور بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں. جعفر ایکسپریس آپریشن کامیابی سے مکمل. فائنل کلیئرنس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں. دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے. تصاویر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد ٹرین کے ارد گرد مارے گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے کے دوران افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا. حملہ بیرون ملک بیٹھی قیادت نے کرایا. پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت افغان حکام سے شیئر کرتا رہا ہے. کالعدم TTP اور دیگر دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناگاہیں آگے بڑھنے میں بڑی رکاوٹ ہے. اللہ پاک نے ہمیں نئی زندگی دی. اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا بڑا کرم کیا کہ پاکستان آرمی آئی اور اس نے آپریشن بر وقت کیا. تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری جوابی جو معاملہ چل رہا ہے، جوابی کارروائی وہ FC کی طرف سے ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس کا معاملہ کافی لمبا چل گیا تھا، لیکن ہماری FC وغیرہ آئی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے کور کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وہ SSC کمانڈوز آ گئے، آرمی وغیرہ آ گئی، تو اللہ کا شکر ہوا، احسان ہوا. اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی. پاک آرمی نے بر وقت آپریشن کر کے ہمیں بحفاظت نکالا. جعفر ایکسپریس کے مسافروں کی گفتگو. کہا دہشت گردوں کے حملے کے بعد FC نے جوابی کارروائی کی. پاک آرمی کے کمانڈوز نے صورتحال کو سنبھالا. ٹرین ڈرائیور کا کہنا ہے کہ انجن کے نیچے دھماکے کے بعد ایمرجنسی بریک لگائی. گاڑی رکتے ہی دہشت گرد پہاڑ سے اتر آئے. انہوں نے راکٹ فائر کیے. پاک فوج کے کمانڈوز نے بر وقت پہنچ کر ہماری جان بچائی. کراچی میں بے قابو ٹریفک نے مزید 3 گھروں کے چراغ بجھا دیے. ماڑی پور پر روڈ ٹریلر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا. حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی. جاں بحق شخص کی شناخت ساحل کے نام سے ہوئی. قیوم آباد پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی. کلفٹن میں بن قاسم پارک کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق. جاں بحق شخص کی شناخت افلان کے نام سے ہوئی. کراچی میں موٹر سائیکل چوری کے الزام میں گرفتار ملزم سول اسپتال میں دم توڑ گیا. علاقہ مکینوں کا کلاکوٹ پولیس پر ملزم کو تشدد کر کے مارنے کا الزام. کمہار روڈ پر ٹائر جلا کر پولیس کے خلاف احتجاج. پولیس کے مطابق ملزم کی حالت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا. لاہور میں ڈالا کلچر اور پرائیویٹ گارڈز کے ذریعے غنڈہ گردی. مغل پورہ میں کار سوار شہری پر ویگو ڈالے میں سوار گارڈز کی فائرنگ اور تشدد. فائرنگ سن کر ڈولفن ٹیم موقع پر پہنچی. ملزمان رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے. گاڑی سے 3 رائفلیں اور بھری میگزین برآمد ہوئے. ڈولفن نے گاڑی قبضے میں لے لی. پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. 1 دن پہلے بھی مسلح گارڈز نے شہری پر تشدد کیا تھا. پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو زدوکوب کرنے والے 2 ملزمان کو دھر لیا. غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 18 دن رہ گئے. حکومت کا غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی. حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات مکمل کر لیے.